الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو نازک صورتحال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ٹینشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ روز اول سے حق اور باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے۔ اس جنگ میں وقتی طور پر حق کو نقصان پہنچا ہے، مسلمانوں نے چوٹیں کھائی ہیں، لیکن یہ تاریکیاں ہمیشہ نہ رہی ہیں اور نہ رہیں گی۔ ہر دور میں حق کو بالآخر غلبہ نصیب ہوا اور باطل نے منہ کی کھائی ہے۔ اس لیے آج بھی ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ باطل کتنا بھی سر چڑھ کر بولے، پسپا ہو کر رہے گا۔ محترم ناظرین، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین حق ہے۔ اسے اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا میں پھیلے، انسانیت کی رہنمائی کرے۔ شروع انسانیت سے آج تک خالق کائنات کا یہی دستور رہا ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد 10 صدیوں تک توحید پر قائم رہی۔ پھر ان میں شرک جب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجا۔ ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے، اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ جن لوگوں نے حق کو اپنایا ان کو سربلندی ملی، اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، فرعون، قارون، حامان، شداد اور ان جیسی مردود اقوام صرف اس لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے حق کا انکار کیا تھا اور باطل کی پشتیبانی کی تھی۔ محترم ناظرین، سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رہبر اور قائد بنا کر بھیجا۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کی گھاٹا ٹوپ تاریکی میں توحید کا چراغ جلایا تھا، پوری دنیا اسے اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی تھی۔ جن سعید روحوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، چراغ نبوت کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اللہ کے حکم سے اپنے گھر بار اور املاک کو چھوڑ کر مدینہ میں پناہ لی، پھر بھی ظالموں کو چین نہ آیا، اور ہر سال آپ کے خلاف محاذ برپا کرتے رہے۔ کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہ آئی رہی ہوگی کہ یہی چراغ ایک دن آفتاب بنے گا اور اس کی روشنی سے پوری دنیا فیضیاب ہوگی۔ اس وقت یہ بشارت کہ اسلام مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلے گا، اور قیصر و کسریٰ کی سپر پاور حکومتیں اسلام کے سایہ تلے آ جائیں گی، خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تھے اور کفر و شرک کی دنیا دوسری طرف تھی۔ ہمارے دنیاوی پیمانے کے مطابق اسلام کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا کہ داعی ایک تھا اور مخالفت پر کمر بستہ پوری دنیا تھی۔ جنگ احزاب میں کفر کے سارے قبائل اسلام کے خلاف متحد ہو کر اکٹھا ہو چکے تھے۔ سب کا نعرہ ایک تھا کہ اسلام اور اہل اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اسلام مخالف طاقتیں وہاں بھی اپنے ناپاک عزائم میں
اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں اور اسلام پھیلتا ہی رہا۔ یہ محاذ آرائی مسلسل 21 سال تک چلتی رہی۔ تعجب کی بات ہے کہ 21 سال کے طویل عرصہ کے بعد یہی خون کے پیاسے اسلام کے سایہ تلے جمع ہو گئے اور اسلام کو پھیلانے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کرنے لگے۔ چند سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اسلام کو غلبہ اور شوکت حاصل ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مرتدین کا فتنہ سر اٹھاتا ہے اور ایک طرف کئی جھوٹے دعوے داران نبوت پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ فتنہ بھی چند دنوں میں دب گیا۔ پھر سن 35 ہجری میں صحابہ کرام کے بیچ اختلافات جب پیدا ہوئے اور کئی فتنوں نے جنم لیا تو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اسلام کی بالادستی اب ختم ہو جائے گی، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اسلام کی شوکت بحال ہوئی اور خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباسیہ میں بہت ساری خامیوں اور خرابیوں کے باوجود اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ سن 656 ہجری میں تاتاریوں کا حملہ ہوا تو اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ مسلمانوں کے خون سے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا، 18 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا اور مسلمانوں پر ایسی سراسیمگی طاری ہوئی کہ ایک تاتاری عورت کسی مسلمان کو باہر گزرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ رک جاؤ، ابھی میں تلوار لے کر آتی ہوں۔ او مسلمان وہیں پر انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر جاتی ہے، تلوار لے کر آتی ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کا بے دردی کے ساتھ سر قلم کرتی ہے۔ ایسی ذلت کی حالت کو مسلمان پہنچ چکے تھے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہی تاتار جو فاتح تھے جب مفتوح قوم کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، جب مفتوح قوم یعنی مسلمان ان کی غلامی کرنے لگ جاتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھا، ان کے ایمان اور عقیدہ کو دیکھا تو ان کے دین کو گلے لگا لیا اور پاسباں مل جاتے ہیں کعبہ کو صنم خانے سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ چنانچہ ایک بار پھر اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، ورنہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ پھر اسلامی خلافت عمل میں آئے گی۔ اسی لیے سن 720 ہجری میں خلافت عثمانیہ پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے اور 1341 ہجری تک اپنی فتح کا جھنڈا لہراتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کی ملی بھگت سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے کٹ پتلی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے حکومت کا باگ و ڈور سنبھالا تو بھرے مجمع میں اس نے پردہ کو، حجاب کو پیروں تلے رونت دیا تھا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی، عربی زبان پر پابندی عائد کر دی تھی، مساجد پر، مدارس پر پابندی لگا دی تھی اور اسلام کے سارے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اب تک اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تاریخی سلسلہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، دل لگی کے لیے نہیں رکھا، تسلی طبع کے لیے نہیں رکھا،
بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ حق اور باطل کے معرکہ میں وقتی طور پر مسلمانوں کو گزند پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے، لیکن مسلمانوں نے وہاں پست ہمتی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ صبر و شکیبائی کا دامن تھامے ہوئے اسلام کی بالادستی کے لیے لڑتے رہے۔ بالآخر اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور کیوں نصیب نہ ہو کہ اسلام کے استحکام اور اس کے فروغ کی گارنٹی اس کے اتارنے والے نے لے رکھی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، یہ دین دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے اور سارے باطل ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور ہو کر رہے گا۔ یہ وعدہ اس دین کو اتارنے والی ذات احکم الحاکمین کا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ہمیشہ ایمان والوں کو مادی اور مانوی طاقت پہنچاتا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا، اس کا یہ اعلان ہے۔ سورہ الصافات آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 173 تک پڑھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 47، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر حق تھا کہ مومنوں کی مدد کریں۔ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے گا، ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ سورہ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور بے شک ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر دے گا۔ پہلے نمبر پر زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو خلافت عطا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر زمین میں اس کے دین کو غالب کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر ان کے ڈر اور خوف کو امن و سکون میں بدل دے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ اسلام ہمیشہ غالب اور سربلند رہے گا، اور اہل ایمان ہر دور میں فتح یاب اور کامیاب رہیں گے۔ ہمیں اس بات پر 100% یقین ہے کہ باطل جس قدر بھی مالی اور جسمانی طاقتیں صرف کرے، باطل کی ناکامی یقینی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 36، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ بے شک کفار اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں، تو یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے، پھر وہی مال ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا، پھر وہ شکست کھا جائیں گے۔ کیا فائدہ مال خرچ کرنے کا جو مال حسرت کا سبب بننے والا ہے؟
کیا یہ واقعہ نہیں کہ آج باطل قوتیں مسلح ہو کر میدان میں اتر چکی ہیں، شہوات کو ہوا دینے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ اس نے گھر گھر پہنچ حاصل کر رکھی ہے، اسی طرح فکری جنگ میں اپنی پوری توانائیاں لگا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ لیکن اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذِلِّ ذَلِيلٍ۔ یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کی پہنچ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چھوٹے اور بڑے گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر اس میں اس دین کو پہنچا کر رہے گا، اس دین کو وہاں داخل کر کے رہے گا۔ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جس کی طرف ہمارے حبیب نے اشارہ کر دیا ہے۔ مسلمان یہودیوں سے برسر پیکار ہوں گے، ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان یہودیوں کا صفایا کریں گے، یہاں تک کہ ایک یہودی اگر کسی درخت اور پتھر کی اوٹ میں چھپ کر کے پناہ لینا چاہے گا تو پتھر اور درخت بولے گا، یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ الا الغرقد فإنہ من شجر الیہود۔ کہے گا، درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک مسلمان کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ مستقبل، فیوچر اسلام کا ہے، اور یہ دین حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں۔ یہ دین ربانی دین ہے، قیامت کے دن تک باقی رہنے والا دین ہے، مکمل نظام حیات پر مشتمل دین ہے، وے آف لائف ہے۔ تمام جن اور انس کی نجات اسی دین میں ہے۔ یہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ دین ہے جو انسانی مصالح کی رعایت کرتا ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کی تعلیمات دین اور دنیا کی ساری ضرورتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ انسانوں نے جہالت اور ضلالت کے جو فلسفے بنائے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد اپنے آپ وہ مر گئے، لیکن اسلام نے جن حقیقتوں کی طرف بلایا وہ حقیقتیں برسہا برس گزرنے کے باوجود اٹل ہیں۔ اس نظام کے سامنے، یعنی اسلام کے نظام کے سامنے، انسانوں کے خود ساختہ قوانین دم توڑ چکے ہیں۔ اشتراکیت یعنی سوشلزم کو دیش نکالا دیا جا چکا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی خامیوں سے انسانیت بالکل جوجھ رہی ہے۔ وضعی قوانین انسانی مسائل کو حل کرنے سے قاصر اور عاجز دکھائی دے رہے ہیں۔ اب دنیا ایسے مسیحا کی تلاش میں ہے جو اسے اس جہنم زار نظام سے نکالے، اور یہ مسیحا اسلامی نظام حیات ہے۔ آج پوری دنیا بالخصوص یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام ہی ہے۔ وہاں کون تلوار دکھائی جا رہی ہے کہ یہ الزام ڈالا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ اسلام نے دل پر حملہ کیا اور دل کو جیتا ہے۔ اسلام دل پر حملہ کرتا ہے اور دل کو چینج کرتا ہے، تب یہ
انسانوں تک پہنچتا ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ آج دنیا اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسلام کے دشمنوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ ایسی شاخ نازک پر اپنا آشیانہ بنائے ہوئے ہیں جو ناپائیدار ہے، جس کا کچھ لوگ اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ اس قبیل کا ایک واقعہ ڈاکٹر ناصر بن سلیمان العمر نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض دعات دعوتی مہم پر افریقہ گئے۔ ان سے کہا گیا کہ اس ملک میں دعوتی کام کرنے کے لیے ملک کے فلاں عہدیدار کے پاس جا کر کے ان سے اجازت لینی ہوگی۔ چنانچہ وہ دعات ذمہ دار کے پاس گئے، ذمہ دار عیسائی تھا، اس سے بات کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے ملک میں اسلام کے امن و سلامتی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ ذمہ دار نے کہا کہ جاؤ کل آنا۔ جب کل ہو کر کے دعات اس کے پاس پہنچے تو دعات نے اس سے بات کی لیٹر کے لیے، تو لیٹر تو دیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیک بھی دیا۔ دعات نے پوچھا کہ اجازت نامہ تو آپ نے دے دیا، لیکن یہ چیک کیسا ہے؟ تو اس عیسائی ذمہ دار نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ فیوچر اسلام کا ہے، اس لیے میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ اس میں میرا بھی ایک حصہ شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ! اس عیسائی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ فیوچر اسلام کا ہے، جی ہاں، مستقبل اسلام کا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام ترک کر دیا تو اللہ پاک ایسی قوم کو لائے گا جو اس دین کو پھیلانے کا کام کرے گی، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے۔ اس لیے اگر ہم اسلام کو گلے لگائے ہوئے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات کو اپنے گھر میں لاگو کیے ہوئے ہیں، اپنے سماج میں اسے عام کر رہے ہیں اور غیروں تک اسے پہنچا رہے ہیں، تو ہمارا دشمن لاکھ پلاننگ کر لے، اس کے حربے ناکام ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، لہذا ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔